کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کیوں اتنا اہم مانا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس مہینے کا نام سنتے ہی کربلا، حضرت امام حسین اور ان کی عظیم قربانیاں یاد آتی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم محرم الحرام کی تاریخ، فضیلت، کربلا کے واقعات اور اس مہینے سے ملنے والے سبق پر تفصیلی بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے کیونکہ آج کو آپ کو بہت سی ایسی معلومات ملنے والی ہیں جو شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیکٹ اینڈ فوکس ود مریم۔ میں آپ کی ہوسٹ مریم نعمان۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں محرم الحرام کے بارے میں۔ محرم اسلامی ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسلام کے چند سب سے مقدس مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے کی اہمیت صرف اس لیے نہیں کہ یہ نئے اسلامی سال کا آغاز ہے، بلکہ اس مہینے میں وہ عظیم واقعہ بھی پیش آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا، اور وہ تھا کربلا کا واقعہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ محرم ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج۔ محرم کا لفظی مطلب ہے حرم یا مقدس۔ اس مہینے میں جنگ و جدل سے بچنے اور امن قائم رکھنے کی تعلیم دی گئی، اسی لیے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ محرم کو اللہ کے مہینے کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ خاص طور پر 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یعنی محرم صرف غم اور یاد کا مہینہ نہیں بلکہ عبادت، دعا، توبہ اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی اس دن اہمیت تھی اور اسلام میں بھی اس دن کو خاص مقام حاصل ہے۔ روایت کے مطابق اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ اسی وجہ سے عاشورہ کا روزہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس نے محرم کو تاریخ کا سب سے یادگار مہینہ بنا دیا۔ یہ واقعہ ہے کربلا کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر اور سچائی کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس وقت یزید حکمران تھا اور حضرت امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، لیکن امام حسین نے حق اور انصاف کے خلاف کسی بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین اپنے گھر والوں اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور پھر کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ کربلا میں ان کا قافلہ روکا گیا، ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ بچوں، عورتوں اور بزرگوں کو شدید پیاس کا سامنا کرنا پڑا، لیکن امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں جنگ ہوئی۔ امام حسین کے ساتھیوں کی تعداد بہت کم تھی جبکہ مخالف لشکر ہزاروں میں تھا۔ ایک ایک کر کے امام حسین کے ساتھی شہید ہوتے گئے۔ ان کے گھر کے افراد نے بھی اپنی جان قربان کر دی۔ آخر میں امام حسین نے بھی حق اور سچائی کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ قربانی اسلامی تاریخ کی سب سے عظیم قربانیوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ کربلا ہمیں بہت سے اہم سبق دیتا ہے۔ پہلا سبق، حق کے ساتھ کبھی نہ چھوڑو۔ دوسرا سبق، ظلم کے سامنے سر نہ جھکاؤ۔ تیسرا سبق، سچائی اور انصاف کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہو۔ چوتھا سبق، اللہ پر بھروسہ رکھو چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ پانچواں سبق، دین کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ محرم میں نفلی روزے رکھنے چاہیے، قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، صدقہ اور خیرات کریں، کربلا کے سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق اور اعمال کو بہتر بنائیں۔ بہت سے لوگ محرم کو صرف غم کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ محرم عبادت، صبر، قربانی اور اللہ کی اطاعت کا پیغام دیتا ہے۔ اس مہینے کا اصل مقصد کربلا کے سبق کو اپنی زندگی میں عمل کے طور پر لانا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہجری کیلنڈر کا آغاز حضرت عمر کے دور سے ہوا تھا۔ جب اسلامی سلطنت پھیلنے لگی تو سرکاری خطوط اور ڈاکومنٹس میں تاریخ لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس پر مشورہ ہوا اور فیصلہ کیا گیا کہ اسلامی کیلنڈر کی بنیاد ہجرت مدینہ کو بنایا جائے۔ یوں ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا اور محرم کو اس کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ آج دنیا بھر کے مسلمان اپنی دینی عبادت اور اہم موقعوں کے لیے اسی کیلنڈر کو استعمال کرتے ہیں۔ حدیث میں محرم کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔
یہ بہت بڑا شرف ہے کیونکہ سال کے تمام مہینوں میں سے اس مہینے کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا۔ علماء کے مطابق اس سے محرم کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اسی لیے اس مہینے میں عبادت، ذکر اور توبہ کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ حضرت امام حسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین سے بہت محبت فرماتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ الفاظ امام حسین کے مقام اور فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ ان کا بچپن اسلام کی تربیت اور نبی کریم کی محبت میں گزرا۔ کربلا کا سب سے دردناک پہلو بچوں کی پیاس تھی۔ کئی دن تک پانی بند رہا، خیموں میں بچے پیاس سے بے چین تھے، ہر طرف سے پانی روک دیا گیا تھا۔ یہ منظر تاریخ کے سب سے دردناک مناظر میں شمار کیا جاتا ہے اور آج بھی لوگ اسے یاد کر کے غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے وفادار بھائی تھے۔ جب خیموں میں پیاس شدید ہو گئی تو آپ پانی لینے کے لیے نکلے۔ آپ نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور دریا تک پہنچ گئے، لیکن واپس آتے ہوئے آپ شہید کر دیے گئے۔ حضرت عباس کی وفاداری اور قربانی آج بھی مثال کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ہر دور کے انسان کے لیے پیغام ہے۔ جب بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہو، مسلمان کو حق کے ساتھ دینا چاہیے۔ جب بھی ظلم دیکھا جائے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور جب بھی سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو، سچ کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے مشکلات ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے کربلا کو زندہ پیغام کہا جاتا ہے، جو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہو گئی تو کربلا کا میدان خاموش ہو گیا، لیکن حق کی آواز ختم نہ ہوئی۔ امام حسین کے گھرانے کی خواتین اور بچوں کو قید کر لیا گیا، انہیں کربلا سے کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا، لیکن مشکل حالات کے باوجود انہوں نے صبر اور ہمت کی مثال قائم کی۔ حضرت زینب نے بہادری کے ساتھ حق کی آواز بلند کی اور کربلا کا پیغام دنیا تک پہنچایا۔ آج اگر کربلا کا واقعہ دنیا جانتی ہے تو اس میں حضرت زینب کا بہت اہم کردار ہے۔ حضرت زینب صرف امام حسین کی بہن ہی نہیں بلکہ عزم اور ہمت کی عظیم مثال بھی تھی۔ کربلا کے بعد جب لوگ سمجھ رہے تھے کہ حق کی آواز دب جائے گی تو حضرت زینب نے اپنے خطبات کے ذریعے ظلم کو بے نقاب کر دیا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ تلوار جسم کو زخمی کر سکتی ہے لیکن سچ کو ختم نہیں کر سکتی۔ محرم ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ جب انسان مشکل حالات میں ہو، جب ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہو اور جب کوئی سہارا نظر نہ آئے، تب بھی اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے صبر کے وہ مقام دکھائے جو تاریخ میں کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی لیے محرم کے مہینے میں ہمیں ہر مشکل میں ہمت اور استقامت کا پیغام دیتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں محرم کو اپنے اپنے انداز میں یاد کیا جاتا ہے۔ لوگ مجالس میں شرکت کرتے ہیں، کربلا کے واقعات سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور امام حسین کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ کئی لوگ عاشورہ کے روزے رکھتے ہیں اور اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ مہینے مسلمانوں کو اپنی تاریخ اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ کربلا صرف مذہبی واقعہ نہیں بلکہ لیڈرشپ کا بھی عظیم درس ہے۔ امام حسین نے دکھایا کہ اصل لیڈر وہ ہوتا ہے جو سچ کے لیے کھڑا ہو، جو اپنے اصول نہ بیچے، جو مشکل وقت میں بھی اپنی قوم کو تنہا نہ چھوڑے اور جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حق کا پرچم بلند رکھے۔ یہ سوال کئی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اگر امام حسین صرف اپنی جان بچانے چاہتے تو بیعت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اصولوں کو دنیا کی ہر چیز پر ترجیح دی۔ اسی فیصلے نے انہیں تاریخ کا عظیم ترین کردار بنا دیا۔ آج بھی ان کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ سوچئے، ایک طرف پیاس تھی، ایک طرف بچوں کی سسکیاں تھی، ایک طرف ہزاروں کا لشکر تھا اور دوسری طرف حق پر قائم چند افراد۔ لیکن تاریخ نے ثابت کر دیا کہ جیت ہمیشہ تلوار کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی جیت اس کی ہوتی ہے جو حق پر قائم رہتا ہے۔ حضرت امام حسین کی قربانی آج بھی دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے کہ سچ اور انصاف کے لیے کھڑے رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ دوستو، محرم الحرام صرف اسلامی سال کے پہلا مہینہ نہیں بلکہ صبر، قربانی، وفاداری اور حق کی جیت کی یاد ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل فیکٹ اینڈ فوکس ود مریم کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔